اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74, 75 and 76. 3 آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 74. انہو من یأتی ربہ مجرمن فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین. تو آیت نمبر 74 جو ہے تو یہاں پر اب اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ انہو کہ یقیناً وہ من یأتی ربہ جو آئے گا اس کے رب کے پاس مجرمن ایک مجرم کے روپ میں ایک سنر گنہگار. تو وہ شخص جو آئے گا اپنے رب کے پاس ایک مجرم کے روپ میں ججمنٹ ڈے یعنی کہ جو مطلب فیصلے کا دن ہے اس دن فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ تو اس کے لیے ہوگا اس کے لیے جہنم جو ہے وہ مطلب اس کے لیے ہوگی. فَإِنَّ لَهُ جہنم اس کے لیے جہنم ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا. لا یموت اس میں اس کو موت بھی نہیں آئے گی. جہنم ایک ایسی جگہ ہے ہیل فائر ہیل جو ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا کہ اس کے اندر نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی زندگی ہوگی. نہ موت نہ زندگی. Verily he who comes to his Lord as a sinner at judgment, for him is hell. Therein shall he neither die nor live. تو اب یہ چیز بتا دیا گیا کہ تو اس کے اندر نہ تو کوئی زندہ رہنے والا ہے اور نہ ہی اس کو موت آئے گی. آیت نمبر 75. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اب یہاں پر جو ہے وہ آیت نمبر 75 میں مومن کی بات ہو رہی ہے. وَمَن يَأْتِهِ اور وہ جو آئے گا مومنن یعنی وہ ہوگا ایمان والا ایک بلیور ہوگا مومن ہوگا. قد عمل الصالحات اور اس نے تمام اس کے جو اعمال ہے وہ اچھے صالحات یعنی کہ پورے کے پورے اس کے رائچس ڈیڈز ہیں. نیک اور صالح اعمال کیا ہوا ہوگا. مومن بندہ ہے اور نیک اور مطلب صالح اعمال کیا ہوا ہے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ اس کے لیے ہوگا بلند ترین درجات. اس کے جو درجات ہوں گے وہ بہت ہی العلا ہے اس لیے کہ بلند. But such as come to him as believers who have worked righteous deeds, for them are ranks exalted. آیت نمبر 76. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. جنات عدن یعنی عدن کی جو جنت ہے یعنی ریزیڈینشل گارڈنز وہ ہوگی.
کہ گارڈن آف ایٹرنیٹی، ہمیشگی والا، ہمیشگی والی جنت، جنات عدن، کہ یہ گارڈن آف ایڈن بھی بولتے ہیں اس کو، جنات عدن تجری، بہتی ہوگی جہاں، من تحتها الانہار، نہریں بہتی ہوں گی جہاں، ندیاں نیچے، خالدین فیہا، رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ ہمیش، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ تو جزا ہے اس کے لیے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا گناہوں سے، غلطیوں سے، اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے پیوریفائی کیا، تزکا، تزکا میں جو زکا ورڈ ہے وہی زکوٰۃ کے لیے بھی یہی ورڈ آتا ہے، زکوٰۃ، جو کہ ہم اپنے مال و دولت کی، مطلب جو اس کو پاک کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں۔ اور یہ ورڈ جب آتا ہے زکی، زکا، یہ ورڈ ہی ہے جو پاک صاف ہونے، پیوریفائی ہونے کے لیے ہے۔ تو گناہ تو سبھی کرتے ہیں، سب سے گناہ ہوتا ہے، انسانوں سے سب سے گناہ، غلطیاں ہوتی ہے، لیکن پاک کس نے کیا اپنے آپ کو؟ تو جس نے پاک کیا ہے اس کے لیے یہ تمام جو ہے نا جزائیں، یہ ریوارڈز، یہ سب اسی کے لیے ہے۔ تو اپنے آپ کو پاک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ پاک کرنا، اگر اللہ کا گناہ ہے تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، انسانوں کا گناہ ہے تو پھر انسانوں سے معافی مانگو، کسی کے ساتھ کچھ تم نے ظلم زیادتی کی ہے تو اس کا تم اس کو اس کفارہ جو ادا کرو اور جا کے اس سے معافی مانگو، کسی کا کچھ تم نے مطلب لوٹ لیا ہے کچھ کا، مطلب اس کا کچھ تم نے سمجھو کہ کوئی چیز مال ہڑپ کر لیا ہے تو وہ تم اس کو تم کو لوٹانا پڑے گا، لوٹانے کے بعد تم معافی مانگو گے تب جا کے تم معاف ہوگے۔ تو اس طرح سے جس کی غیبت کرتے ہیں تو یا تو اس کو جا کے بتاؤ کہ ہاں بھئی تم سے ہم نے یہ تمہارے لیے غلط بولا تھا، اور یا تو پھر اس کے لیے صدقہ خیرات کرو۔ تو بہت سارے طریقے الگ الگ گناہوں کے ہیں جس کے اندر کہ تم کو وہ چیز کرنی پڑے گی جیسا کہ بتایا گیا ہے حدیث میں، اس طرح سے اپنے آپ کو تم پاک کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے سوچ لیا کہ بھئی ابھی ہم ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے اور ہم ہو گئے پاک۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم غلط سوچ رہے ہو اور غلط سوچ کے غلط اپنے آپ کو پاک کر رہے ہو، تو وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے مطلب مطابق کرنے کا، مطلب اپنے آپ کو پاک کرنا، پیوریفائی کرنا۔ گارڈنز آف ایٹرنیٹی beneath which flow rivers, they will dwell therein for aye. Such is the reward of those who purify themselves from evil. تو یہاں پر اس کی جو نوٹ ہے 2598، As the Egyptian magicians had done، جیسے کہ مطلب جو ایجپشن میجیشین یعنی وہ جادوگر جو تھے مصر کے، انہوں نے جس طرح کیا کہ انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے، ڈرے نہیں۔ ٹھیک ہے تو سیدھا ہاتھ کاٹ، الٹا مطلب پیر کاٹ، سولی پہ چڑھا دے، اس سے زیادہ تو کیا کرے گا؟ دنیا کی زندگی جو ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے اس چیز کو یعنی قبول بھی کیا نا، had done when they confessed that one true God، کہ انہوں نے اس چیز کو کنفیس کیا اور انہوں نے مطلب یعنی کہ جو اپنا گناہ قبول کیا، اپنے آپ کو مطلب مانا، اور اس کی سزا جو دینا ہے دے، لیکن ہم اس چیز سے ہٹیں گے نہیں۔ تو وہ کچھ بھی کرتے آئے تھے، کچھ بھی وہ مطلب جادو کرتے آئے تھے، جو بھی کر رہے تھے، لیکن ان کا یہ جو معافی کا جو ان کا انداز جو تھا، یہ جس طرح سے انہوں نے مطلب اللہ کے سامنے جو جھک گئے، وہ کہ اللہ کو پہچان لیا اور انہوں نے اپنا گناہ ٹھیک ہے قبول بھی کر لیا، اور اگر اس نے کہا، فرعون نے کہا بھی میں تجھے یہ سزا، تم لوگوں کو سزا دوں گا، اور انہوں نے کہا دے دے، یہ سزا بھی دے، ہم یہ سزا بھی
مطلب سہ لیں گے، بھگت لیں گے، اس سے زیادہ تو اور کیا کرے گا. تو انہوں نے مطلب اپنا گناہ برابر سے، یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو جس طرح انہوں نے کیا اسی وہ مثال ہے یہاں پر کہ جو ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ہم کریں کہ ہمارے بھی گناہ اور غلطیاں معاف ہو جائے، کہ ہم اس کو یا تو قبول کریں اور ہم اگلے سے معافی مانگے، اور جو بھی یعنی مطلب غلط کیا ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. کہ کسی کا تم نے دھوکے سے مال ہڑپا ہے تو وہ بھی تو تم کو اس کو لوٹانا پڑے گا، تبھی پھر تمہاری معافی ہوتی ہے نا. تو اس طرح سے ہر گناہ کا ایک ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیا جو ایزی وے آؤٹ، وہ نہیں چلے گا. اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.